وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الى بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا فذلك ان اللہ تبارک و تعالی یقول وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من ملک زادن، جس بندے کے پاس زاد راہ ہو، زاد راہ سے مراد ہے خرچہ، یعنی اتنے اخراجات ہوں کہ وہ حج کے لیے جا سکے اور آ سکے اور اس درمیان میں اپنے اہل خانہ کو خرچ دے کے جائے۔ کہ پاکستان کے بعض لوگ، بلوچستان کے بالخصوص، وہ بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں آج کے موقع پر۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تو پھر بالکل ایک عبادت کی روح کی بالکل مخالف ہوگی نا بات۔ اللہ پاک نے تو لازم ہی نہیں کیا جس بندے کے پاس اخراجات نہ ہوں، بندہ وہاں جا کر اس لیے جائے کہ وہ بھیک مانگے گا، تو یہ تو پھر اس نے بالکل ہی، آپ نے فرمایا کہ جس بندے کے پاس زاد راہ ہو اور وراحلتن، اور ایک ایسی سواری ہو تو بلغہ الی بیت اللہ، جو اسے پہنچا سکے اللہ تعالیٰ کے گھر تک۔ اب ظاہر سواری نہیں ہے تو سامان سفر، اتنے پیسے جو وہ جہاز کا ٹکٹ دے سکے، ولم یحج، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے، فلا علیہ، تو اس پر کچھ نہیں ہے، ان یموت یہودیا او نصرانیا، تو اس کے لیے برابر ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ فذلک ان اللہ تبارک و تعالی یقول، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ شریف کا حج کرنا لازم ہے، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس بندے پر جو طاقت رکھے اللہ کے گھر میں جانے کی۔ رواہ الترمذی، اسے ترمذی نے روایت کیا۔ وقال ھذا حدیث غریب، انہوں نے کہا یہ حدیث غریب ہے۔ یہ غریب ہمارا اردو والا غریب نہیں، مطلب اس میں غرابت، اجنبی پن پایا جاتا ہے۔